اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیات نمبر 10 تا 20 میں ایک واقعے کی طرف اشارہ جب منافقین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی تھی۔ اس موقع پر بعض مسلمانوں سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں ان کا ذکر اور بے حیائی کا چرچا نہ کرنے کی تلقین، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر لعنت اور ایک بڑے عذاب کی وعید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ اے مسلمانوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور رحمت ہے اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے تو تم بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، یقیناً جن لوگوں نے یہ جھوٹا بہتان لگایا تھا وہ تم ہی میں سے ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ اشارہ ایک ایسے واقعے کی طرف ہے جو دوران سفر پیش آیا، جس میں چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لیکن تم اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنی ہی سزا ہوگی جتنا اس نے گناہ کمایا ہے، اور والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، جس شخص نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے اسے سزا بھی سب سے بڑی ملے گی۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، جب تم نے یہ افواہ سنی تھی تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہ کیا، اور سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح جھوٹ اور بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، اور جن لوگوں نے یہ بہتان لگایا تھا وہ 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور جب یہ گواہ پیش نہ کر سکے تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اس طرح کے الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کرنے کا حکم اس واقعے سے بہت پہلے سورہ نساء آیت نمبر 15 میں نازل ہو چکا تھا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اے مسلمانوں، اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کا چرچا تم کر رہے تھے اس کی پاداش میں تم پر کوئی سخت عذاب نازل ہو جاتا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ وہ وقت یاد کرو جب تم اس جھوٹ کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں سے آگے پھیلا رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال رہے تھے جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہ تھا،
اور تم اسے ایک ہلکی سی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو فوراً ہی کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ایسی بات اپنی زبان سے نکالیں، معاذ اللہ یہ تو بڑا بھاری بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ایسی حرکت کا ارتکاب دوبارہ ہرگز نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ اپنے احکام تم سے صاف صاف اور واضح بیان کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بلا شبہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات کا چرچا ہوتا رہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اللہ تعالی بڑی شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم اس کی گرفت سے نہ بچ سکتے۔